دمشق میں اسرائیل کا ایرانی سفارت خانے اور ایرانی سفیر کی رہائش گاہ کے قریب فضائی حملے میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر محمد رضا سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ دھماکے سے ایرانی سفارت خانے کے قریب عمارت منہدم ہو گئی۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، شہداء کی تعداد 32,900 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کا الشفا اسپتال کا محاصرہ ختم، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ الاقصی اسپتال کے احاطے میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے اسماعیل ہانیہ کی بہن صباح عبدالسلام ہانیہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ سینٹ کی 30 نشستوں کے لیے میدان آج سجے گا۔ 59 امیدوار میدان میں۔ قومی اسمبلی سندھ، پنجاب اور کے پی کے ارکان حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر صورتحال اب تک غیر واضح۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخابات میں لیگی امیدواروں کی حمایت کر دی۔ فائزہ ملک دستبردار۔ نون لیگ کے 5 سیٹیں جیتنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ایوان بالا کے الیکشن کی حکمت عملی بھی طے۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے ججز کے خط پر کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ تصدق جیلانی نے لکھا، 6 ججز کا خط سپریم جوڈیشل کونسل اور اس کے چیئرمین چیف جسٹس کو لکھا گیا۔ میرا تحقیق کرنا عدالتی قواعد کی خلاف ورزی ہوگی۔ انکوائری کے لیے TOR 6 ججز کے خطوط سے مناسبت نہیں رکھتے۔ 6 ججز کی درخواست ادارہ جاتی مشاورت کے لیے ہے۔ چیف جسٹس ادارہ جاتی سطح پہ معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس۔ بینچ کی تشکیل، چیف جسٹس 7 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر بھی شامل۔ کل پہلی سماعت ہوگی۔ کمیشن کے بعد 7 رکنی بینچ کو بھی تسلیم کرنے سے انکار۔ تحریک انصاف نے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات پر بھی اعتراض۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤوف حسن نے کہا، PTI 7 رکنی بینچ کو نہیں مانے گی۔ ججز کی شکایت میں نامزد ملزمان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری آج ہوگی۔ اسپیکر آفس نے درخواست کی دی تصدیق کے لیے۔ عمر ایوب کو صبح 11 بجے بلا لیا۔ تصدیق کے بعد قائد حزب اختلاف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 اپریل کو بلانے کا فیصلہ۔ صدر آصف زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اپریل اور سینٹ اجلاس 5 اپریل کو بلانے کا فیصلہ۔ عوام کے پاس اب 2 راستے ہیں، یا تو خودکشی کر لیں اور یا جا کے راستے میں ڈاکہ ڈالیں۔ بجلی بھی مہنگی ہے اور گیس بھی مہنگا ہے اور ان لوگوں کے وس میں کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا روٹی نہیں ملتا ہے۔ بجلی کا دیکھو یونٹ کدھر پہنچ گیا ہے، یہ غریبوں کو مار رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ 2 روز میں عوام کے لیے 2 بڑے صدمے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد عوام کو بجلی کا بھی جھٹکا دے دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 2 روپے 75 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی ربع مالی سال کی دوسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ فروری کے مقابلے میں مارچ میں مہنگائی مزید بڑھی، عوام پریشان، حکومت انجان۔ محکمہ اعداد و شمار کے مطابق اشیاء خوردونوش، کپڑے، گیس، بجلی اور ضروری زندگی کی قیمتوں میں 5 سے 7% تک کا اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان کے دشمنوں نے بشام میں چینی انجینئرز پر حملہ کیا۔ مقصد پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی سفیر کے ہمراہ داسو کا دورہ۔ چینی باشندوں سے تعزیت کا اظہار۔ کہا، پاکستان میں رہنے والے چینی باشندوں کو مکمل اور فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ توشہ خانہ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا۔ سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کی ہفتے میں 1 دن اور عید پر ملاقات کرانے کا حکم۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔
کیس میں مجموعی طور پر 10 گواہان کی شہادت ریکارڈ، 5 پر جرح مکمل کی جا چکی ہے۔ دریائے سندھ کوٹری بیراج اور ملحقہ نہروں کا پانی پینے کے قابل نہ رہا، واسا نے حیدرآباد کو سپلائی پانی مضر صحت قرار دے دیا۔ منچھر جھیل سے پانی کے کوٹری بیراج میں اخراج سے کیمیائی مادوں کی مقدار خطرناک حد سے تجاوز کر گئی۔ ایم ڈی واسا نے کمشنر کو خط لکھ دیا۔ واسا حکام نے کوٹری بیراج اور ملحقہ نہروں سے شہر کے لیے پانی کا ذخیرہ روک دیا۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اجلاس 9 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 9 اپریل کو چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ ملک بھر میں یوم شہادت مولا علی علیہ السلام پر مجالس اور جلوس، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سکھر، حیدرآباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت شہر پرساداری۔ دوران جلوس نماز کی ادائیگی، جلوس مقررہ راستوں پر اختتام پذیر ہو گئے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں بھی مظاہرے۔ پاکستان کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں ذکر فضائل و مصائب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان۔ علماء نے شان حیدر کرار بیان کی۔ منقبت خوانوں اور نوحہ خوانوں نے پردرد آواز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ چکوال میں ہاتھ سے لکھا گیا دنیا کا طویل ترین قرآن کا نسخہ توجہ کا مرکز۔ پیر امتیاز شاہ نے قرآن مجید اردو ترجمے کے ساتھ لکھا ہے، جس کی لمبائی 41 فٹ، چوڑائی 53 انچ اور 31 صفحات پر مشتمل ہے۔ کاکول میں کرکٹ ٹیم کا فزیکل کیمپ، جسمانی فٹنس کی مشقیں، ڈسپلن اور ٹیم اسپرٹ پر خصوصی توجہ، کرکٹرز ٹریننگ سے مطمئن۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کاکول میں کھلاڑیوں سے ملاقات، بابر اعظم کو کپتانی سنبھالنے پر مبارکباد دی، افطار بھی کھلاڑیوں کے ساتھ کیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان رواں ہفتے متوقع۔ کپتانی جانے کے بعد شاہین شاہ آفریدی کی نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز سے بھی باہر ہونے کا امکان۔ سیریز میں عماد وسیم اور محمد عامر کے ساتھ ساتھ نوجوان کھلاڑیوں کو بھرپور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں تک جا کے پھر پڑھائی کر کے آتی ہوں، پھر میچ کھیل کے، پھر کرکٹ کھیل کے، پھر ختم کر کے میں صادق آباد کی 4 سالہ بچی سونیا کی بیٹنگ نے دھوم مچا دی۔ سونیا کے شاندار شاٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے۔ سونیا بابر اعظم کی فین ہے، اسکول سے واپس آ کر 2 گھنٹے پریکٹس بھی کرتی ہے۔ اور ملی نغموں کی شان، لوک گیتوں کی پہچان، معروف گلوکار شوکت علی کی تیسری برسی نہیں بھولے پرستار۔